اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیو، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے فائدے کیا ہیں؟ پیارے دوستو، سورۃ الکوثر کے فائدے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ سے بھی گزارش ہے آگے شیئر کیجیے گا، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے۔ سورۃ الکوثر کے بے شمار پڑھنے کے فائدے ہیں۔ اس کی تلاوت کرنے والا بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے سے آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ سورۃ الکوثر کو اس طرح پڑھنے سے، جیسے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بیماریاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور آپ کے رزق میں برکت اور کشادگی آ جائے گی۔ سورۃ الکوثر پڑھنے سے میاں بیوی میں گہری محبت ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کیجیے گا۔ یوں تو قرآن حکیم، فرقان حکیم کا ایک ایک حرف اپنے اندر بے شمار فضیلتیں رکھتا ہے، اور قرآن کریم کا ایک ایک نقطہ مقدس اور قابل احترام ہے، لیکن سورۃ الکوثر کی خصوصیات اپنے اندر بہت ہی زبردست انفرادیت رکھتی ہیں، اور اس کی تلاوت کرنے سے بہترین فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن پاک کی اس مختصر ترین سورت کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لہذا اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتے ہیں۔ جو شخص سورۃ الکوثر کی روزانہ باقاعدگی سے تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرمائیں گے، اور اس کا مال چوری سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سورۃ الکوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ شادی کے لیے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنے سے خیالات کو متاثر کرنے والی برکات پیدا ہوتی ہیں، اور محبت کی شادی میں جو رکاوٹیں ہوں وہ انشاءاللہ دور ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، جسم میں کسی بھی جگہ درد کی شکایت ہو تو روغن زیتون پر 41 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ کر دم کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر اس تیل کو روزانہ درد کی جگہ پر ہلکا ہلکا مالش کریں تو انشاءاللہ آپ کے درد میں عافیت آئے گی اور بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ میاں بیوی جو آپس میں ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، سورۃ الکوثر کو ایک بار پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے دونوں کو کھلا دیں تو انشاءاللہ دونوں میں محبت پیدا ہوگی اور لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس عمل کو آپ نے ایک ماہ میں 4 مرتبہ ضرور کرنا ہے۔ رزق کی فراوانی کے لیے اگر کوئی شخص رزق کی تنگی محسوس کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز تہجد کے وقت تہجد سے فارغ ہونے کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھیں، اور اس عمل کو آپ نے 40 دن تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت اور کشادگی ہوگی۔ اگر آپ اولاد نرینہ کے اصول کے لیے بھی عورت کو جب حیض سے پاک ہو جاتی ہے تو اس کے 3 دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں، اور افطار سے پہلے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دودھ پر دم کر دیں، پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی افطار کریں، اور رات کو دونوں میاں بیوی مستری کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اولاد نارینہ عطا فرمائے گا۔ قرض کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی شخص مقروض ہو اور قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ سورہ کوثر کی تلاوت روزانہ 40 مرتبہ کرے، اول آخر 40 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے لگاتار 40 دن تک کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی قرض سے آپ کو نجات عطا ہوگی۔
امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے طلباء کو چاہیے کہ وہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہونا چاہتے ہوں تو 3 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں تو انشاءاللہ امتحان میں کامیابی حاصل ہوگی اور اعلیٰ نمبر حاصل ہوں گے۔ حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص حاسدوں کے حسد سے پریشان ہو اور ہر وقت اس کے کاموں کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوں تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سورۃ الکوثر ایک بار پڑھے اور اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ حاسدوں سے انشاءاللہ اس کے بعد بچنے کی دعا کرے، اللہ پاک رحم کریں گے، اور یہ عمل آپ نے 21 روز تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی حاسدوں سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ کی کوئی مراد پوری نہ ہو رہی ہو اور جو بھی مانگتے ہیں وہ صحیح نہ ہوتی ہو تو آپ کو چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر سجدے میں جا کر دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا 7 دن کے اندر پوری کر دیں گے۔ یہ عمل آپ نے 7 دن تک کرنا ہے۔ قید سے رہائی پانے کے لیے اگر کوئی شخص ناحق گرفتار ہو اور اس کی ضمانت نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ پیشی سے 7 دن پہلے یہ عمل کرے۔ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھے، ہر 12 سورہ کوثر کی تلاوت کرے اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر مل لے اور اپنی رہائی کے لیے دعا کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو رہائی نصیب فرمائیں گے۔ روزانہ زندگی کی ترقی کے لیے سورۃ الکوثر کی 33 مرتبہ تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ صاحب مال اور صاحب وقار بننے کے لیے اگر کوئی شخص مکار بننے کا خواہش مند ہو تو جمعہ کے دن نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکوثر پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پابندی سے کریں گے تو آپ کی دولت بڑھے گی، آپ کی عزت و وقار میں بھی بے حد اضافہ ہوگا۔ عہدے کی بحالی کے لیے اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا ہو اور اس کو چاہیے کہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرے اور اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، انشاءاللہ اس کے بعد اپنے عہدے کی بحالی کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کو وہ نصیب ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، سورۃ الکوثر کی بہت زیادہ فضیلت و برکت ہے، اس کو ہر وقت آپ کثرت سے پڑھیں، لیکن اول آخر درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ آپ کی جو بھی دلی مراد ہوگی انشاءاللہ پوری ہوگی، اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آگے دوستوں، گھر والوں اور عزیز و اقارب اور سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو اور دنیا کے کونے کونے تک سورۃ الکوثر کے فائد اور دو برکات ہر مسلمان تک پہنچ سکیں۔ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔